اب اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سورۃ فاتحہ کی صورت میں ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کس طریقے سے جواب دیتے ہیں. فار ایگزامپل حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو فرمایا پھر بھی چپکے چپکے پڑھ لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا. میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں. سورۃ فاتحہ کو نصف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. سورۃ فاتحہ کے جو ایک حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرا بندہ اگر میرے سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی جو ہے یہ صورت ہے اور اس کو نصف نصف تقسیم کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور اس کے علاوہ رحیم ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا. مالک یوم الدین، وہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کبریائی بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز کا بادشاہ ٹھہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہیں اور اپنی جتنی بھی فکریں ہیں سوچیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل پوری فیملی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر جو فکریں یا سوچیں ہوتی ہیں وہ موسٹلی جو ہوتے ہیں نا وہ گھر کے بڑے لیتے ہیں. فار ایگزامپل پیرنٹس ہو گئے تو پھر ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایک بزرگ کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور جو بھی معاملات ہیں ان کو ڈیل کرے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک کبریائی ہے، ایک بڑائی ہے کہ اس کی شان جو ہے وہ دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی شان اگر دینے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی میں دینے والا ہوتا ہے، چاہے وہ رزق دینے والا ہو، چاہے اخلاق دینے والا ہو، چاہے خوشی دینے والا ہو، یا چاہے اپنے ارد گرد جو چرند پرند ہے ان کو تھوڑی سی غذا دینے والا ہو. ایون کہ اگر آنٹس زمین پہ چل رہی ہیں اور آنٹس کے لیے کوئی شکر وغیرہ کا ارینج کر دیا جائے، کیونکہ پوری سورۃ نمل جو ہے وہ آنٹس پہ ارینج ہے، تو یہ صفات آ جاتی ہیں بڑائی کی. انسان اپنے آپ کو کہتا ہے یہ مخلوق ہے، یہ میرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو چلو اگر میں اس کے لیے کر بھی دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا. تو اس سے پھر انسان کی جو ہے نا ایک تو عزت بڑھتی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا بڑا فیل کرتا ہے کہ میں ان مخلوقات کا خیال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو یہ بزرگی میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو توبہ ہے وہ جوانی کی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے جوانی میں تو اللہ تعالیٰ جو عذاب قبر ہے وہ اٹھا لیتا ہے 40 دن کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بندے کی اور وہ بڑا صحرا میں ہے اور اس کی کوئی سواری گم ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ ڈھونڈتا ہے لیکن اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جاتی ہے جس میں اس کا مال اسباب ہوتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ویسی ہی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے. اصل میں ہمارا جو ہے نا جو اصلیت ہے یا ہمارا جو ایک طرح سے ایک اوریجن ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے خدا نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہوا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا. تو
تو سورۃ احزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک طرح سے جو حوصلے والی بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمام نفع اور اس کے علاوہ نقصانات کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے انسانوں کو چھوڑ کے، خداؤں جو دنیاوی خدا ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو ہے نا وہ اعتراف کیا سورۃ فاتحہ میں۔ یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ مطلب یہ کہ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا وہ میں دوں گا۔ اور جب پڑھتا ہے دعالین تک، مطلب اینڈ تک جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو جب دعالین تک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم رستہ مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اور یہ جو صورت ہے یہ دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی، جو فار ایگزامپل اگر ہم کسی دنیاوی پرسن کے پاس بھی جائیں نا کوئی چیز مانگنے کے لیے یا کوئی کام نکلوانے کے لیے، تو سب سے پہلے تو ہم تھوڑے مسکے وغیرہ لگاتے ہیں، تو تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے انسان کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتا جو میرے سے مانگتا ہے، اور میری شان ہی نہیں ہے کہ میرے سے کوئی میرا بندہ مانگے اور میں اپنے بندے کو ترساؤں۔ لیکن یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ دعا کر رہے ہیں، جاب کی دعا کر رہے ہیں آپ، کچھ بھی آپ زندگی میں کوئی بھی معاملات ہیں، دعا کر رہے ہیں آپ، بے روزگاری کافی زیادہ ہے ہمارے ملک میں، تو موسٹلی جو نوجوان نسل ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 دن تک نا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اگلے دن ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، ایک دن ہم نے تسبیح کر لی، ہم کہتے ہیں ہم نے تسبیح کر لی ہے۔ تو اگر اپنے پیغمبروں کی بات کریں کہ جن کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام 70 سال تک اپنی غلطی پہ روتے رہے تھے، اور ہم دن میں کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہم دن میں بہت کچھ کرتے ہیں، ہم دن میں نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم دن میں غیبتیں بھی کرتے ہیں، ہم حرام خوری بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کو تکلیف دے کے بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر دعا اگر کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں جو اندر ہے نا باطن وہ بھی صاف ہو، کیونکہ میلے باطن سے دعائیں جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن میں اس کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہوں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کے چنگل سے نکل جائے اور زمین پر جو مومن ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ فار ایگزامپل یہ بندے کی عادت ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو جو انسان ہے وہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لیکن جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو سب کچھ میرا کمال ہے۔ تو غمی کا جو ہوتا ہے الزام وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے، لیکن جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنا کریڈٹ لے لیتا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے۔